بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبہ حضرات سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج 12 رجب المرجب 1447 ہجری مطابق 2 جنوری 2026 سن عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ بندہ ناچیز اور آپ حضرات بحضور رب غفور فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے مرکز اہل سنت گلشن شرازی کالونی والی میں حاضر ہیں۔ آج سورۃ النساء رکوع نمبر 16 اور پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 13، آیات بینات نمبر 105 تا 112 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان ہوگی۔ خصوصی موضوع ہے رب کریم کی اپنے رسول کریم کو خصوصی ہدایات، اور دوسرا یہ کہ نیکی اور بدی کے عامل پر اثرات کا مرتب ہونا۔ گزشتہ سے پیوستہ اس بات کا بیان ہوا تھا آخری آیہ کریمہ میں پچھلے رکوع کی، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کہ مخالف قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو، ایسا معاملہ نہ کرو کہ بھائی انہیں شکست خوردہ کرنا ہی کرنا ہے، ہرانا ہی ہرانا ہے، خود جیتنا ہی جیتنا ہے، اگرچہ تمہیں جھوٹ یا جھوٹی قسم یا غلط گواہی کا سہارا لینا پڑے تو یوں نہ کرنا چاہیے۔ اس کے شان نزول میں لکھا کہ طامہ نامی آدمی مسلمان تھا، گواہ جھوٹے تھے، یہودی پر وہ زرہ چوری کرنے کا الزام لگاتے تھے۔ گواہوں کی شہادت پر وہ مجرم بھی ثابت ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے باطنی طور پہ یہ فیصلہ کروایا، اپنے حبیب کو غیبی خبر سے مطلع کیا کہ بھائی وہ ٹھیک کہتا ہے، وہ مجرم نہیں، اس کے پاس چھپا کے رکھ دی گئی ہے ادھر سے چوری کر کے۔ تو طامہ نے اسے برا شمار کروانے کے لیے ایسا کیا، خود کو بری کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو خیال آیا اسے بری کرنے کا، وہ اس میں آپ خاطی تو نہیں ہیں کہ ظاہر شریعت کے مطابق گواہیاں یہودی کے خلاف تھیں، لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکوکاروں کی نیکیاں مقرب لوگوں کی سیئات کہلاتی ہیں، آپ کا درجہ بڑا ہے حبیب۔ تو ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ،
بے شک ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک، تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ جو دکھائے آپ کو اللہ، یعنی بالکل کلیئر کٹ حق سچ اللہ جو آپ پر اسرار و رموز کھول دے اور باطنی جو باتیں بھی آپ کو بتا دے۔ آپ چونکہ صاحب وحی ہیں اور اسرار الہیہ کے واقف اور علوم غیبیہ سے مالا مال، اس لیے آپ کے لیے محض صرف ظاہر پر فیصلہ کر دینا یا آپ کے شایان شان میں۔ ویسے شریعت کا قاضی اور مفتی کے لیے یہی حکم ہے کہ ہم ظاہر شرع کے پابند ہیں، گواہیوں کے اور حلف وغیرہ اور ان چیزوں کے۔ دل کی کیا ہے وہ ہم تو نہیں جانتے، لیکن دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بسا اوقات چونکہ مطلع فرماتا تھا، اس لیے آپ کے لیے بعض امور میں قانون دوسروں سے جدا ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور مت ہو جائیے فریبیوں کے لیے طرفدار۔ خصیم ویسے کہتے ہیں خصم سے ہے جھگڑا کرنے والا، تو خیانت کرنے والوں فریبیوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والا نہیں بننا، ان کا طرفدار نہیں بننا۔ یہاں وہ تو خیانت کر رہا تھا تاما، اگرچہ وہ مسلمان تھا، لیکن اس نے زرا چوری کر کے یہودی کے پاس چھپا دی کہ جو جن کی ہے ان کو کہوں گا فلاں یہودی نے چھپائی، اور ادھر الزام لگے گا، اور اس کے پاس سے نکل بھی آئی، لیکن حقیقت میں اس نے چرائی نہیں تھی۔ ساتھ دو گواہ بھی ملا لیے تھے جھوٹے، انہوں نے گواہی بھی دی کہ ہم نے یہودی کو دیکھا چراتے ہوئے، تو اللہ نے اپنے محبوب پر وحی فرما دی اور حقیقت کھول دی۔ تو یہ وہ جو آپ کے ذہن میں محض خیال پیدا ہوا تھا گواہیاں گزر جانے کے بعد، آپ شرعاً اس میں معذور تھے، لیکن آپ کے عظیم مرتبے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے استغفار کرو، بخشش چاہو۔ کہ یہ جو آپ سے صادر ہونے لگا تھا زہر گواہیوں پر، وہ بظاہر حقیقت کے خلاف تھا، تو اللہ نے حقیقت دکھا دی۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ ہے بخشنہار مہربان۔ غفر کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، مٹانا، تو غفار بمانا گناہوں کو ڈھانپنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا، اور فعال کے علاوہ فعول کے وزن پر فعول، غفور کے وزن پر بھی آتا ہے ڈھانپنے والا اور بخشنے والا، اور ایک معنی مٹانا بھی ہوتا ہے، یعنی گناہوں کو مٹا دینا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بعض جو اللہ نام رکھ دیتے ہیں غفور اللہ یا غفور الدین، یہ درست نہیں ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کو مٹانے یا بخشنے والا، یا دین کو مٹانے اور بخشنے والا۔ تو دین کو مٹانے اور اللہ کو مٹانے یا بخشنے کا کیا مطلب؟ تو اور بعض نام ایسے ہیں کہ وہ ویسے خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ خاص ہیں، ان میں جب تک عبد کی اضافت نہ کی جائے، لفظ عبد کو نہ بڑھایا جائے مضاف بنا کے، وہ بندوں پر ان کا اطلاق، ان کا بولا جانا درست ہی نہیں۔ جیسے خود لفظ اللہ، بندے کو عبد اللہ کہیں گے، اللہ تو نہیں کہیں گے۔ اسی طرح رحمان، عبد الرحمان کہیں گے، رحمان تو نہیں کہیں گے۔ سبحان، عبد السبحان کہیں گے، سبحان تو نہیں کہیں گے۔ اسی طرح قیوم، عبد القیوم کہیں گے، قیوم تو نہیں کہیں گے۔ قدیر، عبد القدیر کہیں گے، قدیر تو نہیں کہیں گے۔ الحی، عبد الحی کہیں گے، حی نہیں کہیں گے۔ القیوم، عبد القیوم کہیں گے، القیوم نہیں کہیں گے۔ ہاں دیگر جو ہیں بعض صفاتی نام، ان کا بندوں پہ اطلاق بغیر عبد کی اضافت کے بھی درست ہے، لیکن غیر مناسب ہے۔ بندے کی شان یہ ہے کہ اسے خالی رحیم یا کریم یا یہ نہ کہا جائے، بلکہ عبد الرحیم، عبد الکریم۔ پھر جو بالکل منع ہے ان میں بھی علماء نے مختلف گنائے، کوئی حصر نہیں بیان کی۔ کچھ اور بھی ہیں جیسے جبار ہے، غفار ہے، ان کو بھی بعضوں نے کہا کہ یہ بھی خاص ہے اللہ کے ساتھ۔ متکبر، کہ بندے کے شایان شان ہی نہیں ہے تکبر، یہ بھی خاص ہے۔ اب وہ کتنے ہیں
اسماء باری تعالیٰ جو 99 مشہور ہیں ان میں سے کتنے ہیں جن کا اطلاق غیر خدا پہ بالکل عبد کی اضافت کے بغیر درست نہیں ہے؟ اس میں حصر تو نہیں کی، یعنی گنتی مقرر نہیں کی، لیکن مختلف یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں یہ شمار کرائے ہیں۔ تو بہرحال ذہن مبارک میں پیدا ہونے والے اس خیال سے بھی کہ جو گواہیوں کے مطابق خیال پیدا ہوا تھا کہ یہودی مجرم ہے اور تامہ جو ہے اس کا دعویٰ درست ہے، تو اس سے سرکار کو اللہ نے دستبردار کروا دیا۔ تو اے محبوب اپنی عادلانہ پوزیشن پہ رہیے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور حبیب مت جھگڑا کیجئے ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنی جانوں میں۔ فریبیوں کے لحاظ سے آپ جھگڑالو مت بنیے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا گناہگار ہو۔ بڑے فریبی گناہگار کو اللہ پسند نہیں کرتا، آخرت میں نتیجہ اسے بھگتنا پڑے گا اپنی خیانتوں کا۔ انہماک جس کو ہو جاتا ہے، بالکل وہ یعنی ڈوب جاتا ہے خیانتوں میں، تو ایسوں کی ناسمجھی دیکھیے۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپاتے ہیں منہ، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوتے، اللہ سے ہو بھی نہیں سکتے۔ خیانتیں کرتے ہیں تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خیانت آلود چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ کتنی بڑی بد نصیبی اور بد عقلی، بد فکری، بد نظری ہے کہ بھائی بندوں سے چھپے پھرتے ہو، خدائے بزرگ و برتر سے کہاں چھپتے پھرو گے؟ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ ان کے ساتھ ہے وہ، اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب رات بسر کر رہے ہیں ان باتوں میں جو اللہ کو پسند نہیں، ما لا یرضی من القول میں، ایسی باتوں میں جو اللہ کو پسند نہیں، جن سے وہ راضی نہیں، ان کاموں میں۔ یہ صرف ان کی بات نہیں، رہتی دنیا تک ہمارے لیے سبق ہے۔ اب سردیاں ہیں، رات کا اندھیرا ہے، ساری دنیا سوئی ہے، پھر گھر والے بھی سوئے ہیں، ایک بندہ وہ الگ کمرے میں ہے یا بستر میں وہ منہ چھپائے ہے، ہر ہاتھ میں آج کل کیمرہ، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، کیا کچھ دیکھ رہا ہے بظاہر اسی کمرے میں موجود دوسرے لوگ بھی نہیں دیکھ رہے، ان کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ ہے۔ تو کیا سمجھتے کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے فرشتے، ان سے بھی چھپ گیا ہے؟ نگاہ قدرت سے بھی چھپا ہوا ہے، خود ہمارے محبوب کی نگاہ کرم سے بھی اپنے کو وہ دور لے جا کر کیا سمجھتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہے؟ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ وہ جو کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ کا علم محیط ہے بندوں کے اعمال کو، یہاں تک کہ بندوں کی نیات کو، دلوں میں پیدا ہونے والے خطرات اور وساوس تک کو علم باری تعالیٰ محیط ہے، وہ اس سے ڈھکے چھپے نہیں۔ کوئی عمل بندے کا اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں ہے، اور اللہ اپنے حبیب کو بھی اعمال امت پر مطلع فرما رکھا ہے۔ اللہ نے وہ آج بھی روضہ اقدس میں ہر مومن کے ہر عمل سے، ہر چھوٹی بڑی بات سے واقف ہیں، اور سارا کارخانہ قدرت ان کے روبرو ایسے ہے جیسے وہ اپنے دست نبوت کی ہتھیلی کو ملاحظہ کرتے۔ جی ہاں، حدیث پاک ہے، معجم طبرانی، اوسط وغیرہ کی یہ حدیث مشہور ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ، اللہ نے سارا جہاں اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا، اور جو کچھ اس میں اب موجود ہے
اور جو تا قیامت ہونے والا ہے، فرمایا کہ میں اسے ملاحظہ کرتا ہوں۔ کیسے؟ کأن منظر الی کفی ہذہ، فرمایا ایسے جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ بلکہ وہ تو دکھانے والی ہستی جو غیب الغیوب ذات ہے، اس کو بھی شب معراج سر کی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا۔ سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی اس عقیدہ کی ترجمانی کرتے ہوئے جو حدیث میں بیان ہوا، فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، اور کوئی چیز آپ سے پوشیدہ اور نہاں کیسے ہو؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان پہ آشکار فرما دی۔ تو یہ منافقوں کی کج فکری ہے، اور یہ اس کی مثال دی گئی ہے کہ تاما اور لالمی کی بنیاد پر اس کے اہل ایمان طرفدارو اور تاما کی منافق برادری والو سنو، ہان تم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، سنو تم لوگ جھگڑتے رہے ان سے دنیاوی معاملے میں، دنیاوی زندگی میں، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کون جھگڑے گا اللہ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن؟ یعنی یہ جو تم یہودی پر زرا کی تہمت لگا رہے ہو کہ وہ جو جنگی لباس ہے اس نے چوری کر لیا، حالانکہ اس نے نہیں کیا تھا، اور جھوٹی گواہیاں لا رہے ہو، تو بتاؤ قیامت کے دن اللہ سے کون جھگڑے گا؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یہ کون ان کا وکیل ہوگا اللہ کے حضور؟ تو وہاں تو سارے کرتوتوں کا بدلہ لینا دینا وہ معاملہ ہونا ہے، صغیرہ ہو یا کبیرہ، سوائے اس کے کہ اللہ محض اپنے فضل سے معاف کر دے، یہ بندہ سچی توبہ دنیا میں کر لے، یا شفاعت کسی کی بیڑا پار لگا دے، ورنہ اس کی مشیت اور مرضی پر ہے۔ وہ ستار و غفار ہے تو ساتھ جبار و قہار بھی ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، تو جو عمل کرے برا یا اپنی جان پر ظلم کرے یعنی گناہ کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ کی بخشش چاہے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، پائے گا اللہ کو بخشنہار مہربان۔ یعنی یہ جس گروہ کا ذکر ہوا، تاما اور اس کے ساتھی، وہ ہو یا صبح قیامت تک آنے والا کوئی بھی مسلمان جسے بتقاضۂ بشری لغزش و کوتاہی ہو، برا عمل کرے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، تو رب غفور کے حضور صدق کے دل سے رجوع لائے تو اللہ بخشنے والا مہربان۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو جو کمائے کوئی گناہ تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ اسے کماتا ہے اپنی جان پر۔ یہاں علا ضرر کے لیے، علا کبھی لزوم کے لیے آتا ہے، کبھی ضرر کے لیے آتا ہے، یہاں ضرر کے لیے معنی کیا ہے کہ جو کوئی برا کام کرے اس کا ضرر اس کی ذات پر۔ شریعت کا تو کچھ نہیں بگاڑتا، رب العزت جل وعلا اور اس کے رسول کریم جل وعلا و صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو کچھ نہیں بگڑتا، اس برے عمل کرنے والے کا اپنا ستیہ ناش ہوتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم و حکمت والا، یعنی اسے تو معلوم ہے چوری کی سزا ہاتھ کٹنا ہے، تو وہ کس کا کٹنا چاہیے؟ مجرم کا، کسی اور کا کیوں کٹ جائے؟ وہ جانتا ہے، اس لیے اس نے اپنے حبیب کو مطلع کر دیا۔ آخری آیہ کریمہ اس رکوع کی فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، جو کماتا ہے کوئی خطا یا گناہ،
ثم یرمی بہی بریئا، پھر پھینکتا ہے اس کو بری آدمی پر جس نے وہ جرم نہیں کیا ہوتا، اپنا جرم اس کے متھے لگاتا ہے، اس کے سر تھونپتا ہے، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، تو بے شک اس نے اٹھایا بہتان اور کھلا گناہ۔ جو بھی ہو، یہ تاما جس نے یہودی کے خلاف ایسی کاروائی کی تھی وہ ہو، یا صبح قیامت تک جو بھی ایسا کرے کہ جرم خود کرے اور الٹا دوسرے پر ڈال دے، چوری خود کرے اور دوسرے پر ڈال دے، جوا خود کھیلے اور دوسرے پر ڈال دے، مال میں ملاوٹ خود کرے اور دوسرے پر ڈال دے، جسے دکانداروں کی عام عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں جی پیچھے سے آئے ہی ایسے ہے، کمپنیوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو اطباء حضرات ہوتے ہیں، ان کی دواؤں میں کوئی ہیر پھیر نکلے تو کمپنیوں پہ ڈال دیتے ہیں، یا مختلف جو فوڈ کمپنیاں ہوتی ہیں، دکانداروں کے پاس کوئی ایسا مال نکلے تو وہ ان پہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے اور اس کے جنوائے سے اس کے محبوب بھی جانتے ہیں، اس لیے ہیرا پھیری کا معاملہ جو ہے وہ بندے کا بندوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر، دنیا کا دوسرے کا نقصان اور گھاٹا کر لے اور اپنے دو چار روپے کا فائدہ کر لے، یہ ممکن ہے، اور کئی جب ایسا ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن کل میدان معاشر میں بحضور رب غفور تو سب معاملہ کھل جانا ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہنی، اور سب راز جو ہے وہ آشکار ہو جانے ہیں۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو اپنی زندگی کو رب کی دی ہوئی امانت سمجھ کر اس میں خیانت کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امانت اور خیانت کا معاملہ صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھوائی گروی امانت اور پھر وہ آپ نہیں دے رہے تو خیانت ہے۔ رب نے یہ جو حیاتی دی، یہ زندگی دی، 50 60 70 سال جتنی بھی ہے، اس کا ایک ایک سانس یہ رب کی دی ہوئی امانت ہے، اس میں بھی خیانت ممنوع ہے، یہ خیانت آخرت میں بڑے خسارے کا سبب ہے۔ اللہ کی رحمت سے ماشاءاللہ نیا عیسوی سال کل گزشتہ جمعرات کے دن سے شروع ہو چکا ہے، آج پہلا جمعہ ہے جنوری کا اور 4 جمعے اور ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ 5واں پارہ ترجمہ تفسیر آخر جمعہ جنوری تک اختتام تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ تو اس کی خوشی میں بھی یہ تو اتفاق ہوا، پچھلا جلسہ جب ہوا تھا تو سورہ بقرہ اس ٹائم ختم ہوئی تھی، الحمدللہ 25 اپریل کو، تو 27 کو جلسہ ہوا تھا۔ ویسے ہمارا وہ سالانہ ہوتا ہے جو آن لائن مفتی کورس، طبیب کورس ہوتا ہے، اور اب تو باقاعدہ کلاس بھی چل رہی ہے 1 رجب المرجب سے، دورہ تفسیر القرآن کی، تو اس کے سارے جتنے کامیاب ہونے والے طلبہ ہیں ان کی حسب سابق حسب معمول پچھلے سالوں کی طرح محفل ہوگی۔ یہ مجموعی طور پہ ہماری 6ٹھی محفل ہے، اور یہاں اس نئے مرکز میں 3ری ہے۔ 3 محفلیں وہاں ہمارے محلہ نورپورہ میں ہوئی تھیں، اور یہ 6ٹھی محفل ہے، محفل بار معطر۔ اس سال خوشی کی بات یہ ہے کہ ملک اور بیرون ملک سے الحمدللہ ہمارے علماء فضلات تو آتے ہی آپ دیکھتے ہیں، اور قراء، شناخانان مصطفیٰ، عاشقان رسول، مہمان خصوصی کے طور پہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری حنفی محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسل پاک میں سے آپ کے ایک پڑپوتے اور ایک آپ کے پڑنواسے، آپ کے پڑنواسے پہلے بھی تشریف لائے ہیں، اب آپ کے ساتھ پڑپوتے بھی ہوں گے، یہ 2 بزرگ ہستیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔
اس ہستی کی اولاد آ رہی ہے کہ جس کو عرب و عجم کے علماء نے 14ویں صدی کا مجدد قرار دیا۔ مجدد عالم ہوتا ہے جو دین پر، جو لوگ پردے ڈال کے دین کا اصل چہرہ مٹانا چاہتے ہیں، وہ پردے پھاڑ کے دین کا اصل چہرہ دکھا دیتے ہیں۔ جن کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے آج 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی 100 سے زائد آپ پر پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لوگ لے چکے ہیں، آپ کی شخصیت پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ اس عظیم خانوادے کے دو بزرگ ہمارے پاس، تو گلی گلی محلہ محلہ ایک ایک دوست تک سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کی دعوت عام کریں، عام کریں، عام کریں۔ انشاءاللہ 1 فروری بروز اتوار حسب معمول صبح 8 بجے سے لے کر نماز ظہر تک یہ پروگرام ہوگا، لنگر کا بھی وسیع انتظام ہوگا۔ خوب دعوت دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔